حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام درس قرآن کے ساتھ میں ہوں مبشر ریاض۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے پہلے پارے کے اہم مضامین، احکامات اور عنوانات پر بات کی تھی۔ آج اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے ہم دوسرے پارے کے اہم عنوانات، اہم مضامین اور چند احکامات پر گفتگو کریں گے۔ دوسرے پارے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ محترم ناظرین، اس پارے کی ابتدا تحویل قبلہ کے مشہور مسئلے سے ہو رہی ہے۔ یہ بات تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت مکۃ المکرمہ ہے، لیکن جب مشرکین نے آپ کو بہت زیادہ اذیت دی، تکلیف دی، پریشان کیا، تو آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ آمد کے بعد مسلمان تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی چاہت یہ تھی، چونکہ بیت المقدس عیسائیوں اور یہودیوں کا بھی قبلہ تھا، اس لیے قرآن کی اگلی آیات ہمیں بتاتی ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے ہمارے حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ مقصود اس آیت کا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ کی چاہت تھی کہ قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ ہی بن جائے۔ تاہم جب تک حکم ربانی نازل نہیں ہوتا، مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کر لیا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے میرے حبیب، جو آپ کی چاہت ہے اس کے مطابق آپ کا رب حکم نازل کرنے والا ہے۔ اسی کے مطابق حکم نازل ہوا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے حبیب، اب اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ یہ وہ حکم تھا کہ جس کے بعد مسلمانوں نے اپنے رخ کو بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف موڑ لیا، اور اس حکم کے نازل ہونے کے بعد قیامت تک مسلمانوں کے لیے قبلہ بیت اللہ کو قرار دے دیا گیا۔ یہ حکم جب نازل ہوا تو بعض مسلمان نماز کے اندر تھے، اور جس کو جہاں اطلاع ملی وہیں اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا۔ اسی وجہ سے سعودی عرب کے اندر ایک مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ اسی آیت کے نزول کے وقت یہاں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، اور جب مسلمان نماز شروع کر رہے تھے اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ جب مسلمانوں کو نماز کے دوران معلوم ہوا کہ قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ بن گیا ہے، تو مسلمانوں نے بقیہ نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ یوں ایک نماز دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی دو قبلوں والی مسجد، یعنی وہ مسجد جس میں مسلمانوں نے ایک نماز کو دو قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھا۔ نماز کا ابتدائی حصہ بیت المقدس کی طرف اور نماز کا آخری حصہ بیت اللہ کی طرف۔ اس حکم کا نازل ہونا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، جیسے کہ قرآن کی دیگر آیات یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تاہم اللہ رب العزت نے بڑی واضح اور صریح بات فرما دی کہ اصل چیز اللہ کے حکم کی تابعداری ہے۔ آپ جس طرف بھی رخ کریں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ مقصود اور اصل چیز اللہ رب العزت کی اطاعت اور اللہ رب العزت کی فرمانبرداری ہے۔ اس سے اگلی آیات ہمیں یہ مضمون بتاتی ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اس بات کو جانتے تھے کہ آخری نبی الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، لیکن اپنی مشہور زمانہ ضد، عناد، ہٹ درمی اور دشمنی کی بنیاد پر اور ان کی کتابوں کی تعلیمات کے مطابق جب مسلمانوں نے بیت المقدس سے رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا تو وہ سارے ناراض ہو گئے، اور ناراضگی کی بنیاد کیا بتائی کہ ہمارے قبلے سے رخ ہٹا کر بیت اللہ کی طرف رخ موڑ لیا۔ حالانکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کا پہلا گھر اس دنیا میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ پہلا گھر اللہ رب العزت کا اس دنیا میں
وہ مکہ ہی تھا، لیکن اپنی روایتی دشمنی اور ہٹدرمی کی وجہ سے وہ محض اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر اس کی ضد اور عناد میں مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ 2 رکوع کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو 2 بنیادی باتیں بتائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کو 2 اہم مضامین بتائے گئے کہ اگر اپنے رب سے مدد طلب کرنی ہے، اپنے رب کی مدد کو اپنے ساتھ شامل حال رکھنا ہے، تو پھر نماز کی پابندی اور صبر کا دامن۔ جو شخص اور جو مسلمان ان 2 باتوں کو تھام کے رکھے گا، اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ضرور اترے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے۔ ایک موقع پر فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ فإن صلحت صلح سائر عملی، اگر نماز درست نکل آئی تو بقیہ اعمال میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وإن فسدت فسد سائر عملی، اور اگر نماز میں کوئی کمی رہ گئی تو بقیہ اعمال میں بھی نقصان کا قوی اندیشہ ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، یعنی دین کی جو عمارت ہے وہ نماز جیسے اہم ستون پر کھڑی ہے۔ فرمایا فمن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز قائم کی اس نے گویا کہ دین کو قائم رکھا۔ ومن هدمها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا کہ دین کی عمارت کو گرانے کی کوشش کی۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے اہم مواقع خصوصاً فوتگی اور اس طرح کی دیگر مواقع پر صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا شور کرنا، اپنا گریبان چاک کرنا، اپنے منہ پر تمانچے مارنا اور یوں اپنے غم کا اظہار کرنا، اس سے بڑے سخت انداز میں منع کیا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے مرنے کے اوپر اس کی مدح میں اس کے فضائل سے زیادہ اس کی تعریف کرنا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ اگلے مضامین کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حلال اور حرام کے اہم احکامات کے بارے میں بتایا۔ بنیادی طور پر یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی نازل کردہ کتابیں ہیں اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے، اگر اس کے پس منظر کو دیکھا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو سہولت، آسانی اور جس قدر بھی ہو سکے ان کو گنجائش دی جائے۔ اسی وجہ سے اہل علم نے لکھا ہے کہ بنیادی چیز اور بنیادی بات ہر چیز کے اندر حلال ہونا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صراحتاً حرام ہیں، جن کا استعمال کرنا گناہ ہے۔ البتہ یہ بات ضرور لکھی گئی ہے کہ کبھی مجبوری کا عالم ہو جائے اور موت انسان کے سامنے ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو سوائے ان ناجائز چیزوں کے استعمال کے، تو اس انتہائی مجبوری کی حالت میں جبکہ کوئی اور صورت نہ ہو انسان ان سے بھی مستفید ہو سکتا ہے، لیکن عام حالات کے اندر ان چیزوں کو مسلمان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا۔ ان میں سے چند اہم چیزیں بیان کی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، تم پر مردہ اور خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسروں کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، البتہ جو مجبور ہو جائے تو وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں بشرطے کہ حد سے نہ گزرے پھر اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیات کے اندر ایک بہت اہم مضمون کی طرف اشارہ کیا، اور دراصل وہ مضمون بھی بیت اللہ کے اندر مسلمانوں کا نماز پڑھنا، بیت اللہ کی طرف مسلمانوں کا رخ کر کے نماز پڑھنا، گویا کہ جس کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ اور معاشرے کے اندر چونکہ چمہ گوئیاں شروع ہو گئی تھی کہ مسلمانوں نے اپنے قبلے کو کیوں تبدیل کیا، اللہ رب العزت نے اسی بحث کو سمیٹتے ہوئے اور اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ساری اچھائی اور ساری نیکی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں، بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔ یعنی اس میں بحث کرنا کہ قبلہ کدھر ہے اور رخ کدھر کرنا ہے،
یہ چیز اللہ کے ذمے چھوڑ دی جائے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر مسلمان کس کو کہتے ہیں یا مسلمان کس کا نام ہے؟ سر تسلیم خم کر لینا اور جو اپنے رب کا حکم ہو اس کو بعین ہی مان لینا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اور جواں مردی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ باطل کا مقابلہ کرنا اور محض اپنے رب کے سامنے سر جھکانا، یہ مسلمان کا شیوا بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اسلام کا بڑا اہم حکم قصاص۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی اگر کسی کے ہاتھوں ایک مسلمان قتل ہو جائے تو بدلے میں معاشرے کو پائیدار امن دینے کے لیے اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، تاکہ برابر سرابر معاملہ ہو کر آئندہ کے لیے ساری امت قتل جیسے فتنے سے محفوظ رہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو نافذ کیا اور عملی زندگی کے اندر اس کو بتا بھی دیا۔ اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دین اسلام کا بڑا اہم اصول بتا دیا، فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رک جاؤ گے۔ کتنا پیارا اصول، کتنی پیاری بات، اگر کوئی سمجھ سکے تو۔ خالق کائنات اور ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں یہ اصول بتا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی شریعت کو اللہ کی زمین پر نافذ کر دو گے اور قاتل کو قتل کے عوض قتل کرو گے تو پھر اس میں تمہاری زندگی ہے۔ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے کہ بلا قتل کے اندر تو موت ہے، قتل کے اندر زندگی کیسے ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک مسلمان اپنے دینی احکامات پر عمل پیرا تھے اور دینی احکامات کو جیسے اللہ کا حکم تھا ویسے ہی اس کی بجا آوری کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے پورے معاشرے کو امن اور بھائی چارے کا گہوارہ بنایا ہوا تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اسلامی احکامات کو پس پشت ڈال دیا اور ہر ایک نے اپنی مرضی کے مطابق قانون اور انتظام بنا لیا، تو پھر یہ بد امنی، بد چلنی اور یہ جو بے راہ روی ہے یہ اس کے بعد پیدا ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک قاتل کو سب کے سامنے اس کے قتل کے جرم میں قتل کر دیا جائے تو پوری مخلوق امن سے رہے گی، بھائی چارے سے رہے گی اور پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ لیکن یہ بات سمجھنے والوں کے لیے ہے۔ اگلی آیات میں دین اسلام کے بنیادی چند احکامات میں سے ایک حکم یعنی روزے کو بتایا گیا۔ آیت نمبر 183 سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے کو فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن سکو۔ پہلی بات یہ ہے، ایک تو ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ روزہ اگرچہ مشقت والی چیز ہے اور روزے کے اندر انسان کو تھوڑے سے حوصلے کی ضرورت ہے، صبر، استقامت اور استقلال کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو پہلی مرتبہ مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوا ہے، بلکہ آج سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں اسی کی بنیاد پر بعض مفسرین کی رائے ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے اور ان کی جتنی امتیں تھیں، ہر امت پر جیسا کہ نماز فرض تھی تسلسل کے ساتھ روزہ بھی فرض تھا۔ اس کے بعد روزے کے کچھ بنیادی مسائل اور احکامات بتائے گئے اور پھر کچھ روزے کی فضیلت بھی بتائے گی۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، آیت نمبر 185۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ رمضان وہ عظیم الشان مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے، وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی سب سے مقدس ترین کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم جبریل علیہ السلام لانے والے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر گویا کہ رحمتیں، مغفرتیں اور نیکیوں کا موسم بہار۔ پاکستان کے استاد العلماء، رئیس الخطاطین حضرت مولانا سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نے کسی موقع پر فرمایا تھا کہ یہاں ایک نگار ہے خیمہ زن، یہ حریم حسن نگار ہے، یہاں ایک نگار ہے خیمہ زن، یہ حریم حسن نگار ہے، یہاں مہ جلوہ سرمدی
وہ ہزار رشک بہار ہے، یہاں قدسیوں کا نزول ہے، یہ دلیل حسن قبول ہے کہ نفس نفس کو جو ہے سکون تو نظر نظر کو قرار ہے۔ بعین ہی وہی صورتحال رمضان کی ہے، ہر طرف رحمتیں، محبتیں، الفتیں، اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر مغفرتیں اور نیکیوں کا موسم بہار۔ اس کے بعد رمضان کے کچھ بنیادی احکامات بتائے۔ فمن كان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا کوئی سفر پر ہو تو اگر وہ استطاعت اور طاقت نہ رکھتا ہو تو بقیہ کسی دن وہ روزے اپنے مکمل کر لے، اپنے رمضان کی قضا کر لے۔ البتہ عام حالات کے اندر اس کو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے، چونکہ آیت نمبر 183 کے اندر تصریح کے ساتھ بتا دیا کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ روزے سے چھٹکارا عام حالات میں بالکل نہیں ہے، جیسے نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور جو انسان نماز نہیں پڑھتا اہل علم کے نزدیک وہ اس گناہ کی بنیاد پر فاسق و فاجر کہلاتا ہے، ایسے ہی بعین ہی روزے کو چھوڑنے والا بھی اسی حکم میں جاتا ہے جس حکم میں نماز چھوڑنے والا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد روزے کے دیگر احکامات بتائے گئے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آیت نمبر 187 کے اندر دیگر روزے کے احکامات بتائے گئے۔ پہلی امتوں کے برعکس، چونکہ پہلی امتوں پر روزے کی رات سے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، مفسرین نے لکھا ہے کہ رات سونے سے پہلے پہلے جو کچھ کھا سکیں، پی سکیں، ضروریات پوری کر سکتے تھے، لیکن رات سونے کے بعد کسی قسم کے کسی عمل کی، جیسا کہ روزے کے دوران گنجائش اور اجازت نہیں ہوتی، ایسے ہی اور بھی کسی عمل کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن امت محمدیہ علی صاحبہ والصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خصوصی رخصت اور اجازت عنایت فرمائی، جس کی بنیاد پر خصوصاً جو حکم لکھا گیا بیوی سے ہم بستری، کھانا پینا سحری تک جائز قرار دیا گیا۔ اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کے چند احکامات کو ذکر کیا، جیسے کہ آیت نمبر 190 میں یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو کافروں کے خلاف کھل کے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔ البتہ حکم یہ دیا گیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ کے دین کو پھیلاتے ہوئے اعلاء کلمت اللہ کے اندر جو کوئی رکاوٹ بنے، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے تلوار کا استعمال کرنا یہ جائز تو ضرور ہے، لیکن اس کے اندر حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو، بوڑھے، بچے، عورتیں، نہ ان کو قتل کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی انسان کو مسلح کرنے کی اجازت ہے، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک کاٹ دینا۔ تو گویا کہ اسلام نے جتنے احکامات دیے ان کے ساتھ چند اصول، چند ضوابط اور چند قواعد بھی بیان کیے۔ اگلی آیات کے اندر پھر ایک اور اہم حکم حج کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، اللہ رب العزت نے امت کے صاحب استعداد اور صاحب حیثیت لوگوں پر حج کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نماز کو تو عبادت سمجھا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی عبادت سمجھی جاتی ہے، روزہ بھی عبادت سمجھا جاتا ہے، لیکن حج ایک ایسا رکن ہے جس کو مسلمان بہت کم عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ بڑے بڑے مالدار لوگ، نامی گرامی افراد حج کی عظیم الشان سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں، حالانکہ اگر جیسے انسان نماز چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے، کسی انسان پر حج لازم تھا، وہ صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت تھا، وہ اگر حج نہیں کرتا تو اس سے کل قیامت کے دن قرآن کے اصول اور احادیث کے ضوابط کے مطابق ضرور باز پرس ہوگی۔ اس لیے جیسے دیگر عبادات کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، اس حکم کی طرف بھی متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے، حتیٰ کہ فرمایا کہ جب کوئی انسان اچھے طریقے سے اصول و ضوابط کا خیال رکھ کے حج کر کے آتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹ کے واپس آتا ہے جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے۔ گویا کہ حج انسان کے گناہوں کی تلافی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور ایک بہت بڑا سبب ہے۔
وہاں کے نورانی ماحول کے اندر جانے کے بعد انسان کی زندگی میں یقیناً انقلاب بپا ہوتا ہے۔ اس لیے جتنے بھی صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت لوگ ہیں، قرآن کے حکم کے مطابق انہیں جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت کے سامنے کل حاضری ہو تو شرمندگی سے انسان بچ جائے۔ آیت نمبر 216 سے ایک اور اہم اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا۔ فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی اشاعت، اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کا کام دیا کہ جہاں جائیں اپنے پیغام کو پہنچائیں، لیکن بعض اوقات رکاوٹ کی شکل میں، جیسے کہ پہلی آیات کے اندر بیان ہوا، مسلمانوں کو ہتھیار بھی اٹھانے پڑتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا ہے ضرورت کے وقت، وہو کرہ لکم، لیکن چونکہ ظاہراً اس کے اندر تکلیف، مشقت اور بعض اوقات اللہ کی راہ میں اپنی جان کو بھی فدا کرنا پڑتا ہے، انسان اپنے اوپر تھوڑا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے اوپر گراں تو ضرور گزرتی ہیں، لیکن وہ ہوتی تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ بہت اچھا اصول اور ضابطہ بیان کیا۔ فرمایا یہ چیز نہ دیکھا کرو کہ کون سی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے اور کون سی چیز خوبصورت ہے، کس چیز کے ظاہری نتائج اچھے ہیں، بلکہ یہ دیکھا کرو میرے رب کا حکم کیا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ فرمایا عجب کی بات نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور تمہارے رب کے ہاں اس کا حکم آ چکا ہو، وہ نتیجتاً اور انجام کے لحاظ سے ضرور تمہارے حق میں بہتر ہوگی۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور اس میں بھی کوئی عجب کی بات نہیں، کوئی تعجب نہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو۔ انسان کو بہت ساری چیزیں پسند ہوتی ہیں، لیکن وہ رب کی نافرمانی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارا جی تو چاہتا ہے، تمہارے دل کی تو چاہت ہے، لیکن چونکہ وہ رب کی نافرمانی ہے اس کا نتیجہ ضرور برا نکلے گا۔ اگر یہی دو اصول انسان اپنے پلے باندھ لے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ عجب کی بات نہیں کہ بہت ساری چیزیں تمہیں ناپسند ہوں اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہوں، وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور عجب کی بات نہیں کہ بہت ساری چیزیں تمہیں پسند ہوں اور وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوں، تو انسان کامیابی کی راہ پر بڑی آسانی سے چل سکتا ہے اور بڑی آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں پالنے والی ذات اللہ کی ہے، عزت اور ذلت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کامیابی اور ناکامی اسی کے پاس ہے۔ اگر اس کی مان کے چلیں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی، اور اگر اس کی رضامندی سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے اور اپنی من چاہی گزاریں گے تو پھر اللہ رب العزت نے اصول بتا دیا کہ بہت ساری چیزیں تم اپنی چاہت سے کرتے ہو، اپنے رب کی نافرمانی پر اتر آتے ہو، یہ چیزیں یقیناً تمہارے لیے نقصان دہ اور آخر کار پشیمانی اور رسوائی کا سبب بنیں گی۔ اس کے بعد جوا اور شراب، دو انتہائی گھٹیا افعال جن کی اسلام نے بہت زیادہ مذمت کی، اور شراب کو تو ام الخبائث یعنی سب سے بڑا گناہ اور بیماریوں کی جڑ اور فتنے کی بنیاد قرار دیا۔ فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگوں کو بتا دو اس میں گناہ بہت زیادہ ہے، گناہ بہت زیادہ ہے اور بڑا گناہ ہے، اور تھوڑے بہت فوائد بھی رکھے ہوئے ظاہراً، لیکن وہ فوائد جب اس گناہ کو دیکھا جائے، ان کی تباہ کاریوں کو دیکھا جائے، تو وہ فوائد ان تباہ کاریوں کے نیچے آ کے دب جاتے ہیں۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ یقیناً یہ گناہ ہیں، جرائم ہیں، اور ان سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ البتہ ہمارے ہاں جوئے کی بہت ساری شکلیں ایسی ہیں جن کو انسان نہ سمجھتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے انجام دے دیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب کرتا ہے، جس کی وجہ سے نتیجہ اور انجام یقیناً اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ، ان کا انجام، ان کا نتیجہ اور ان کی وجہ سے پھیلنے والا فتنہ اور فساد ان کے نفع سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اس لیے ان کو کسی صورت میں گنجائش یا ان کا جواز کسی صورت میں بھی تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد چونکہ سورہ بقرہ احکامات سے بھرپور صورت ہے، تو کچھ حکم بیان ایسے کیے جو یقیناً ظاہری اعتبار سے ہم ہو سکتا ہے
ان کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں جسے دیکھنا چاہیے، لیکن اللہ کا حکم ہے، ماننے میں ہی خیر ہے۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مسلمانوں تمہیں کسی مشرک عورت سے نکاح کرنے کی کبھی گنجائش، کبھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، آیت نمبر 221 ہے کہ اگر تم نے کسی مشرک عورت سے نکاح کرنا ہے، اللہ رب العزت اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر آزاد عورت نہیں ملتی تو باندی سے شادی کی تو گنجائش ہے، لیکن مشرک عورت سے نکاح کرنے کی گنجائش اور اجازت کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ کچھ بیویوں کے احکامات بتائے اور ان کے بارے میں کچھ تفصیلات بتائیں، ان کے کچھ عورتوں کے مخصوص احکامات بتائے گئے، جس کے اندر بعض حالتیں عورتوں پر ایسی آتی ہیں، فرمایا جس میں عورت کے قریب جانا، اس کی گنجائش اور اجازت اللہ رب العزت کی طرف سے نہیں ہوتی۔ ساتھ حکمت بھی بتا دی کہ جب اللہ تعالیٰ روکتے ہیں کسی کام سے تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ضرور نقصان پوشیدہ ہوتا ہے، اگر پھر بھی انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ خود ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ فرمایا پھر اس کے بعد کچھ احکامات طلاق کے، اور عورت عدت کیسے گزارے، اور عورت کی طلاق کے بعد کے احکامات کیا ہیں۔ فرمایا ایک طلاق کی بھی گنجائش ہے، 2 طلاق کی بھی گنجائش ہے، بشرطے کہ طلاق رجعی ہو، اس کے بعد انسان رجوع کر سکتا ہے، طلاق بائن ہو، نکاح کے بعد آدمی رجوع کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، آیت نمبر 230 ہے۔ فرمایا کہ اگر تیسری طلاق بیوی کو دے دی پھر بیوی انسان کے لیے حلال نہیں ہوتی، چاہے جو مرضی انسان کر لے، اسی لیے اللہ نے گنجائش چھوڑی، ایک کے بعد سوچ لے، دوسری کے بعد سوچ لے، لیکن جب تیسری دفعہ بھی وہی کیا، نباہ نہ ہو سکا، فرمایا فلا تحل لہ، پھر یہ عورت اس طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں ہے۔ حتی تنکح زوجا غیرہ، ایک صورت لکھی، اگرچہ وہ محبوب صورت نہ اللہ کے ہاں نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہیں کہ وہ عورت دوسری شادی کرے اور دوسری شادی کرنے کے بعد پھر پہلے شوہر کے پاس آئے، لیکن یہ کوئی اتنی پسندیدہ صورت نہیں ہے۔ اس کے بعد والدین اور خاص طور پر ماں کی عظمت اور ماں کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ آیت نمبر 233 کے اندر والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ مائیں کیسے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہیں، اور عام طور پر کم از کم 2 سال تک تو دودھ پلاتی ہیں، کیسی مشقت سے اپنی اولاد کو پالتی ہیں۔ اولاد اگر والدین کی قدر نہ کر سکے تو یہ اولاد کے لیے، والدین کے لیے نہیں، چونکہ دنیا کا نظام ہے، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، گزر جانا ہے، لیکن یہ اولاد کے لیے بڑے ہی نقصان کی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتا دیا کہ جب کسی عورت کا میاں فوت ہو جائے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، آیت نمبر 234 ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ اپنی عدت 4 مہینے اور 10 دن تک گزارے۔ عدت کے اپنے احکامات ہیں جو اہل علم سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ درمیان میں ایک اہم چیز دوبارہ ذکر کی، حافظوا علی الصلوات، اے ایمان والو اپنی نمازوں کی پابندی کرو اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز کا حکم بار بار قرآن کے اندر، حدیث کے اندر جیسے اس کی حیثیت ہے اسی کے مطابق اس کو لینا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بغیر نماز کے اسلام نامکمل ہے اور دین ناقص ہے۔ جب تک انسان باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز شروع نہ کرے، اس وقت تک وہ دین میں کمال درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ آخر میں ایک اہم واقعہ جو تاریخ میں بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے وہ بیان کیا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب حضرت طالوت لشکر کو لے کر نکلے اور لوگوں کو بتایا کہ اللہ رب العزت تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، ایک راستے میں نہر پڑتی تھی، فرمایا فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر کا پانی پی لیا وہ ہمارے لشکر کے ساتھ نہیں چل سکے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے پی لے گا وہ ہمارا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ لوگوں نے، بعضوں نے مان کر نہ پانی پیا اور بعضوں نے نافرمانی کر کے پانی پی لیا۔ اس واقعے کے اندر یہ اہم چیز بیان کی گئی ہے، مقصود پانی پینا یا پانی چھوڑنا یا پانی کی حرمت نہیں ہے، پانی تو پاک چیز ہے، حلال چیز ہے۔ مقصود یہ بات سمجھانا ہے کہ جہاں رب کا حکم آ جائے، وقت کے نبی کا حکم آ جائے اور امیر کی اطاعت کا معاملہ آ جائے تو وہاں ماننے میں خیر ہے
اور نہ ماننے میں اور نہ فرمانی کرنے میں یقیناً نقصان ہے، جیسے کہ اگلی آیات بتاتی ہیں کہ جن لوگوں نے اس وقت حضرت طالوت کی بات کو مان کر پانی نہ پیا وہ یقیناً کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اس پانی کو پی لیا وہ نافرمانی کا شکار ہو گئے، وہ یقیناً ناکامی کا منہ دیکھنے والے بن گئے۔ آگے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اکثر لوگوں نے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے۔ اب حضرت طالوت کا مقابلہ جالوت سے تھا، جب مقابلہ ہوا مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی، اور ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ اصل اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جن لوگوں نے اس وقت امیر کی اطاعت میں اور اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے پانی نہ پیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت کی کامیابی ان کی یقینی ہے، اور جن لوگوں نے پانی پی لیا عارضی فائدہ حاصل کر کے اپنے دائمی فائدے کو پس پشت ڈال دیا وہ یقیناً ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بھی اللہ کی اطاعت کا معاملہ آ جائے انسان سر تسلیم خم کر لے تو دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی، چونکہ دنیا کا مالک بھی ہمارا اللہ ہے اور آخرت کا مالک بھی ہمارا اللہ ہے۔ کل پھر انشاءاللہ تیسرے پارے کے اہم مضامین، عنوانات اور چند اسباق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیات انسان ہے